بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 14B کی پریکٹس کریں گے ہم، اس کی مشق کریں گے ہم، جس میں سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 1 اور 2 1 2 پڑھیں گے ہم۔ ایک لمبی سانس کے لیے روزانہ پریکٹس کیجئے، اس مقصد کے لیے کہ آپ جو ہیں ہم سب مل کر 1-2 آیتیں یا 2-3 آیتوں کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایسے کچھ تجوید کے طریقے دیے ہیں نا، جن میں انسان کی سانس لمبی ہو سکتی ہے، یعنی انسان جو ہے اپنی پریکٹس صحیح ڈھنگ سے کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم تلاوت روزانہ کریں اس ڈھنگ سے۔ تو یاد رکھیے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر آیت کو الگ الگ پڑھا جائے یا آیت کے بیچ میں رکا جائے۔ اگر وہاں وقف کی علامت ہوں تو رکا جائے، ورنہ سیدھے پڑھا جائے، یا تو ہم اپنی سانس کو لمبا کرنے کے لیے آیت کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں دیکھ لیجئے کہ جیسے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، اس میں قاف جو ہے اونچا ہے، قاف اونچا ہے، قل قاف جو ہے اس میں اونچا ہے، کیسے ہوگا؟ قل، ذرا دہرائیے اس کو، قل، قاف پورا ہے نا، موٹا اونچا ہے۔ ہوا، اب جو ہے اس میں ہوا جو ہے، ہا جو ہے پورا، ہا ہوا، وا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا لام جو ہے جیسے یہاں تک ہوا موٹا، ہوا، پھر اللہ یہ موٹا ہو، یعنی پر ہوگا اس کو، کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ 2 قواعد ہیں اس کے، اگر اس اللہ کے لام سے پہلے یا یہ زبر ہو یا پیش ہو، یہ 2 علامتیں جب ہوں تو اس لام کو جو ہے پور پڑھا جائے گا، یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، زیر ہو تو باریک ہوگی، بس یہ 2 علامتیں ہیں۔ هو اللہ، 3 بار پڑھیے، ماشاء اللہ۔ اب ہے احد، ہا جو ہے ہا پورا پڑھا جانا چاہیے، یعنی پورا صاف ظاہر ہونا چاہیے۔ حمزہ بھی جو ہے وہ بھی صاف ظاہر ہونا چاہیے۔ احد، اور اس میں جو ہے تنوین ہے، تو یہاں رکتے وقت جو ہے قلقلہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تنوین کو ختم کر دیں گے اور اس کے اوپر جزم لگا دیں گے، اور یہ حروف قلقلہ میں سے ساکن کر دیں گے اس کو، یعنی سکون لگا دیں گے۔ احد، چلیے اب پوری آیت کو لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، جب سے اللہ کلام پر، اور یہاں پہ بھی موٹا اونچا قاف، ہا اور واو ظاہر ہونا چاہیے، حمزہ بھی ظاہر ہونا چاہیے، اور ہا بھی، اور دال کے اوپر قلقلہ۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد،
ماشاءاللہ۔ اگلی آیت دیکھیے، اب لفظ اللہ کے لام سے پہلے جب بھی زبر ہو یا پیش ہو تو پر پڑا جائے گا موٹا، اللہ۔ تو پھر سمد ہے، صاد بھی اس میں موٹا ہے، موٹا اور اونچا، بہت موٹا اور اونچا، اور دال پر رکتے وقت جو ہے قلقلہ کرنا ہے۔ تو یہ لام جلالہ ہے، موٹا لام، ٹھیک ہے۔ اللہ، اللہ اللہ، اللہ کیونکہ زبر ہے پہلے، اگر پیش ہوتی تو بھی، لیکن اگر زیر ہوتی تو پھر باریک ہوتا، بس ایک ہی صورت میں، زیر کی صورت میں۔ اللہ اللہ، اب دیکھیے صاد جو ہے اس میں خوب موٹا اور اونچا ہے، موٹا اور اونچا، اور دال پہ رکتے وقت جو ہے قلقلہ کرنا ہے، کیوں؟ اس کی پیش کو ختم کرنا ہے اور سکون لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، ساکن کر دینا ہے دال کو۔ الصمد، الصمد الصمد، الصمد اللہ الصمد، اللہ الصمد اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ جب ملا کر پڑھیں گے، سواد کے اوپر تشدید ہے، پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ چلیے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، ایک بار اور، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ دیکھیے قل کے معنی ہیں، کہہ دیجئے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہوا، وہ جو ہے اللہ، اللہ احد، ایک اللہ ہے، ہاں احد مطلب ایک اللہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ جو ہے کیسا ہے؟ بے نیاز ہے، یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ یعنی اس کو، یعنی وہ سب کو دیتا ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کا اتنا ہی، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔